دیکھنا یہ ہے کہ 75 سال کے سفر میں ہم اس منزل پہ کیوں نہیں پہنچ سکے جہاں ہندوستان پہنچ گیا ہے، یا ہم سے الگ ہونے کے بعد بنگلہ دیش پہنچ گیا ہے۔ ہمارے حالات ایک جیسے ہی تھے، بھوک بھی تھی، غربت بھی تھی، مسائل بھی تھی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم سے بھی ہم روشناس نہیں تھے۔ اگر اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو جائزہ لینا پڑے گا نا، اپنے آپ کو تقابل کرنا پڑے گا۔ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ تو ہم تقابل کر نہیں سکتے فی الحال، تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اور وہ آگے کیوں نکل گئے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ افغانستان کو بھی شامل کرنے اور ایران کو بھی، تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہندوستان ہم سے اس لیے آگے نکل گیا ہے کہ ان کے قائد اعظم تھے جواہر لال نہرو، وہ تقریباً 16 سال زندہ رہے ہندوستان کی آزادی کے بعد، اور جس نے ملک بنایا ہوتا ہے اور آزادی لی ہوتی ہے، اس سے طاقتور لیڈر کوئی نہیں ہوتا، اس کے آگے سب جھکتے ہیں۔ 16 سال کے اندر انہوں نے ہندوستان میں سسٹم بنا دیے۔ سب سے پہلے جاگیردارانہ نظام ختم کیا جو ہمارے ملک میں آج تک ختم نہیں ہو سکا، اور انہوں نے وہاں پہ جمہوریت کی مضبوط بنیاد ڈالی، کانگریس کو ایک مضبوط سیاسی جماعت بنایا۔ ہمارے یہاں اس جیسی کوئی بھی مضبوط سیاسی جماعت پنپ نہیں سکی، ماحول ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے ہندوستان کی، وہ بھی ہم سے آگے نکل گئی، اور وہ پچھلے 12 15 20 سال میں بہت آگے چلے گئے ہیں، اور وہ ہم سے پانچ گنا بڑا ملک ضرور ہے، مگر ترقی میں کئی گنا بڑا ہے۔ ہمارے پاس مانگے کے پیسے ہیں چند ارب ڈالر ہمارے بینکوں میں، ہندوستان کے پاس کئی سو ارب ڈالر ان کے ریزرو بینک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اداروں کو دیکھ لیں، کمپیریزن کریں پاکستان کے اداروں سے، ایک جیسا انفراسٹرکچر ہمیں ملا تھا، وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہاں 4 مارشل لاء لگے ہیں، 5واں مارشل لاء تھا جو عمران خان صاحب کے دور میں لگا ہوا تھا، جس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ تو جب آپ لوگوں کی ول کو اور لوگوں کی وش کو تسلیم نہیں کریں گے، ووٹ کے فیصلے کو طاقت سے بدل دیں گے، کبھی جج، کبھی جرنیل، کبھی ان کا گٹھ جوڑ، پھر ملک ترقی نہیں کرتے۔ پھر انہیں وہ لوگ مل جاتے ہیں ہماری صفوں میں سے جو ویسے تو سیاستدان کہلاتے ہیں، ووٹوں کا لین دین بھی کرتے ہیں، پر دراصل وہ سیاستدان ہوتے نہیں ہیں۔ اس کی کلاسیکل اگزامپل عمران خان صاحب ہے۔ پھر ہمارا منشور تیار ہو رہا ہے، مینیفیسٹو کو پڑھیں، آپ ینگسٹرز ہیں، پڑھیں منشور میں کیا لکھا انہوں نے۔ پھر جب 1 سال حکومت کو آ جائے تو سوال کریں اپنے ایم پی اور ایم این اے سے کہ یہ مینیفیسٹو دیا تھا، تمہاری پارٹی نے کیا کیا ہے؟ ایک قدم آگے بڑھے ہو کہ وہیں کھڑے ہو؟ اس طرح جمہوریت آگے چلتی ہے۔ اگلے سال اس سے زیادہ سوال کریں، تیسرے سال زیادہ شدت سے پوچھیں، بھئی یہ 3 سال گزر گئے ہیں، یہ مینیفیسٹو تھا، وہ مینیفیسٹو آپ کے پاس ہونا چاہیے جس پارٹی کی بھی آپ نے سپورٹ کرنی ہے، تاکہ اس سے سوال کریں میں نے تمہیں ووٹ دیا تھا، یہ تمہارا مینیفیسٹو تھا، اس پہ دیا تھا۔ ووٹ آپ کو مینیفیسٹو پہ دینا چاہیے، میری شکل کو نہیں دینا چاہیے۔ شکل کو بھی ووٹ ملتے ہیں، پر ملنے مینیفیسٹو کو چاہیے، اور سابقہ کارکردگی کو ملنے چاہیے۔ تو پی ایم ایل این کو الحمدللہ یہ اعزاز ہے کہ ہماری کارکردگی بولتی ہے، ہمارے سارے نشان بولتے ہیں۔ ابھی یہ جس رنگ روڈ سے آئے، یہ مسلم لیگ نون نہیں بنائی ہے، کتنے شہروں میں رنگ روڈ بنی ہوئی ہے، ایک لاہور ہی ہے صرف، کراچی لاہور سے ڈبل بڑا شہر ہے، وہاں رنگ روڈ کیوں نہیں بنتی؟ کوئی بڑی محنت کی ہے یہاں پہ، لیکن اگر ہمیں چلنے دیا جاتا تو آج دہشت گردی واپس نہ آتی، اب واپس آ گئی ہے، پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے۔